آج کا یہ عظیم الشان روح پرور اجلاس جس میں ہم اور آپ سب شرکت کی سعادتیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں اور ان برکتوں کے امین بننے کے لیے ہم ایک ولی کے آستانے کے قرب میں حاضر ہیں۔ رب تعالیٰ اس تاج والی کی برکتوں کے صدقے طفیل ہمیں تاج ولی عطا فرمائے اور ایمان و عقیدے میں پختگی عطا فرمائے۔ منبر پر جلوہ فگن تمامی علماء اہل سنت، شورائے اہل سنت، مفتیان ذوی الاحترام، پیران اعظام، پیارے پیارے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ فکر رضا رکھنے والے سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی چاہت میں دنیا کی چاہت کے نعرے مت لگاؤ۔ چاہت اگر کسی سے سب سے زیادہ ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے جس کی محبت کے نعرے لگاؤ۔ ہمارے لیے ایک ہی سرکار ہے، یہ قول ہمارا نہیں، اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم کا ہے کہ اگر کوئی سرکار ہے تو ہم سنیوں کی ایک ہی سرکار ہے جسے مدینے کی سرکار کہا جاتا ہے۔ تو آج کل فرضی سرکاریں مت بنائیے، ان کا کوئی شیڈول ٹائم معلوم نہیں ہوتا، کب سمرتھن واپس ہوگا، کب گورنمنٹ گر جائے گی۔ اسی کی سرکار کے سائے تلے زندگی گزارو جس کی سرکار دنیا میں بھی ہے، جس کی سرکار آخرت میں ہے۔ فکر کو سدھار کر رکھیے۔ کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے وہی فقیر قادری خادم آستانِ عالیہ قادریہ محمدیہ کالپی شریف حاضر ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کی آپ سب کی حاضری کو صاحب مزار حضور تاج الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی مقدس بارگاہ کریم میں قبول اور مقبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی حبیبہ الذی اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم ومنی بسرح ساما مدد قبل ایدی مدد قبائے امام مدد مگدہم تو سلطانی زمانہ ہستی ہستدارین تمنا شہ جیلا مدد بگردابی بلا افتاد کشتی ضعیفانی شکستہ رات ہستی بحقی سیدی عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادریم نرائی یا غوث اعظم زنم زمزہ شاہ میری محمد قدب عالم زنم اور قادریم نرائی یا غوث اعظم زنم زمزہ شیخ احمد رضا خان قدب عالم زنم۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں سبھی تو خوشیاں سبھی تو خوشیاں تو خوشیاں منانا کن کے مقدر میں؟ خوشیاں منانا سنیوں کی مقدر میں ہے۔ کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ اس کی وضاحت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس وجہ سے ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، میں رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس تاج الاولیاء، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ بزرگوں کے آستانے ملے یا اولیاء کے دربار ملے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی پاکیزہ ذات ملی،
کیوں ملی، کس لیے ملی، کیسے ملی؟ اس لیے ہمیں ملی کہ ہم نے اپنی زندگی کو دنیا والوں کے حوالے نہیں کیا، ہم نے اپنی زندگی کی ہر چیز کو مصطفیٰ کے حوالے کیا۔ اس لیے کہ ہماری زندگی کا ایک ہی اینگل ہے، ایک ہی اہم ہے، ایک ہی مرکز ہے، وہ مرکز ہے مدینۃ الرسول مصطفیٰ کی پاکیزہ مدینہ۔ اب اس کی برکتوں سے ہمیں صدیق کی صداقت ملی، فاروق کی عدالت ملی، عثمان کی سخاوت ملی، علی کی شجاعت ملی، غوث کی غوثیت ملی، خواجہ کی خواجگیت ملی، فضل اللہ کا فضل ملا، برکت اللہ کی برکتیں ملی، اور انہی کے صدقے میں بریلی کے مجدد احمد رضا کی زندگی۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھنے کی چیز ہے، سمجھ کر سمجھو گے تب سمجھ میں آئے گا، ورنہ چاہے جتنا بھی ڈٹرجنٹ ڈالو دھلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب داغ زیادہ سخت لگ جاتا ہے تب تک وہ داغ نہیں چھوڑتا ہے جب تک اس کے لیے اس کے اعتبار سے ڈٹرجنٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ آج لوگ عقیدہ دھونے نکلے ہیں، فکر دھونے نکلے ہیں۔ میں کہوں گا اپنی فکر کی گندگی کو دھونا ہے تو تاج الاولیاء کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اپنے فکر کو، عقیدے کو سدھارنا ہو تو دنیا کی لہو و لعب میں اپنی زندگی مت گزارو، اپنی زندگی کو عشق رسول، محبت رسول میں گزارو۔ ولی کون؟ ولایت کا منصب کسے ملتا ہے؟ ولایت کے منصب پر وہ کب فائز ہوتا ہے؟ صرف رنگین جبے پہن کر کوئی ولایت کے منصب پر نہیں جاتا، جسم کے لبادے پر ہزار پیبند لگے رہے مگر دل کی فکر پر کبھی پیبند نہیں لگتا ہے، وہی ولایت کے منصب پر جایا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ حضور تاج الاولیاء نے اپنے گریباں کو چاک کر دیا۔ دنیا میں نے سوچا یہ تو دیوانہ ہو گیا، مگر اتنا جان لو دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ کوئی دنیا کی ریاست کا دیوانہ بنتا ہے، کوئی دنیا کے مالو پتا کا دیوانہ بنتا ہے، کوئی احمد مختار کا دیوانہ بنتا ہے، نبی کے یار کا دیوانہ بنتا ہے۔ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنتا ہے۔ ہر چیز اپنے شیخ میں نظر آتی ہے، مگر اسی شیخ میں ڈھونڈو جس کے اندر دکھانے کی اپنے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے۔ مولانا عتیق الرحمن صاحب فرما رہے تھے سوا کنٹل کی لوگ چین پہنے، میرے بھائی جو شریعت مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ 4 ماشے سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی بھی نہیں پہنتا۔ چین پہننے والا ولی نہیں، چمکدار باول لبادہ پہننے والا ولی نہیں، جو قوم کے دل کو چمکا دے وہ ولی کامل ہوتا ہے، جو عقیدے میں نکھار پیدا کر دے وہ ولی کامل ہوتا ہے۔ نواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام تاج الاولیاء۔ فکر روشن کیسے ہوگی؟ اصول روشن کیسے ہوں گے؟ جب اپنی فکر کو تم روشن کر لو گے، بعد میں ہی اس دیا، جب دیا ہی روشن نہ ہوگا تو دوسرے دیے کو کبھی روشنی نہیں ملتی ہے۔ اس دیے سے روشنی کے لیے پہلے خود اپنا دیا روشن کرنا ہوتا ہے، اور جب اس دیے سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں تو دوسرے چراغ ہو جایا۔ زندہ باد زندہ خود ہی باد۔ شریعت پاس میں نہ ہو تو کیا شریعت کا پاٹ پڑھانے نکلے ہو؟ جب خود ہی طریقت کا طریقہ نہ ہو تو پھر کیا طریقت بانٹنے نکلے ہو؟ طریقت کی طریقے کو سمجھنے کے لیے پہلے شریعت کے فکر میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے، اور شریعت میں ایڈمیشن کب ہوتا ہے؟ جب انسان ایمان والا ایمان و عقیدے کی پختگی کے ساتھ علم دین مصطفیٰ سے قریب ہوتا ہے، اور جب علم نہیں تو اتنا سمجھ لیجئے وہ صرف ایمان کا لٹیرا تو ہو سکتا ہے، اگر علم نہیں ہے تو وہ لوگوں کی راہوں کو کبھی روشن نہیں کر سکتا۔
صرف کہتے ہیں ہم تو بڑے پیر صاحب کے بیٹے ہیں. تو میاں بادائیوں کی للا بننے سے کچھ نہیں ہوتا. یا اللہ تو ہی بتا دے الف زبر آ بے زبر با کے بعد کیا ہے؟ ورا رحمت علی کہہ رہے کسی کا رد مت کریے گا. رد کرنا یہی تو سنیت کی دلیل ہے. یہی تو اہل سنت کی دلیل ہے. ہم حق کو حق کہیں گے. کربلا میں میرے چند حسین ہیں. کربلا میں میرے چند حسین ہیں. حق کا پرچم نیزے پر جا کر لہرا دیا اور قیامت کی صبح تک کے لیے یزیدیت کو خاک میں ملا دیا. قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. ہم کھٹی میٹھی چٹنی کھانے والے نہیں ہیں. چاہے بریلی کا اسٹیج ہو یا مہریرا کا ہو یا کالپی کا ہو، یہ سب ہمارے باپ دادا کے ممبر ہیں. اور دنیا کائنات میں جتنے بھی ممبر ہیں وہ سب میرے نانا احمد مختار کے ممبر ہیں. تمہارے باپ کا کوئی ممبر ہو تو لا کر دکھاؤ. تمہارے باپ کا کوئی ممبر ہو تو لا کر دکھاؤ. امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ممبر سے نیچے اترو. فاروق اعظم نیچے اترے. کہا وہاں جا کر بیٹھو جہاں تمہارے نانا کا ممبر ہو. اے عمر جا کر وہاں بیٹھو جہاں تمہارے نانا کا ممبر ہو. فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے حسین میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں. اے حسین میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں. کہا جب اسے مانتے ہو تو جاؤ میرے نانا کے ممبر پر بیٹھو. سبحان اللہ. خلفائے راشدین کی بارگاہوں میں گستاخی کرنے والے نہ ہنجان نہ پاک اولادوں، ہم سے پوچھو اہل بیت کس کو کہتے ہیں اور اہل بیت کا وفادار کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کا وفادار وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کو بھی مانتا ہے اور اہل بیت کی بھی مانتا ہے. شیر کی للکار ہے. اہل بیت کا وفادار ہم علی والے. ایک کھٹمر کی پیداوار. تو کیسے علی والا؟ علی کا بیٹا تیرے سامنے موجود ہے. وہ علی کا ہرگز نہیں، وہ علی کا ہرگز نہیں جو صدیق کی صداقت کا وفادار نہیں. حضرت مولائی کائنات فرماتے میں نے صدیق کی صداقت کو مانا تم بھی مانو. میں نے عمر کو اپنا خلیفہ مانا تم بھی مانو. میں نے عثمان کی امامت کو قبول کیا، خلافت کو قبول کیا، تم بھی قبول کرو. اے مولائیت کا دعویٰ کرنے والے چاہے خانقاہی ہو چاہے درسگاہی، چاہے پیر ہو چاہے سید، وہ ہرگز علی کے نہیں جو صدیق کے نہیں، جو فاروق کے نہیں، جو عثمان و علی کے نہیں، وہ ہرگز سینہ پیٹتے رہے حسین کے نہیں. ہم حسین کے نام پر سینے نہیں پیٹتے. ہم حسین کے نام پر سینے نہیں پیٹتے اس لیے کہ ہمارے یہاں مرا ہی نہیں ہے کوئی. ہمارے یہاں مرا ہی نہیں ہے کوئی. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب چکھنے کا ترجمہ ہے تو تم مرنا کہاں سے ڈھونڈ لایا؟ جب چکھنے کا ترجمہ ہے تو مرنا کہاں سے ڈھونڈ لایا؟ جب رمضان کے فرض روزے کی حالت میں کسی بیوی کا شوہر ظالم و جابر ہو، مارتا ہو، پیٹتا ہو، ظلم و ستم کرتا ہو، شریعت مصطفیٰ اجازت دیتی ہے کہ چکھنے کی نیت سے، بیوی شوہر کے ڈر سے، چکھنے کی نیت سے سالن کا نمک چکھ لے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو مومن مصطفیٰ کے دیدار کے نیت سے موت کا مزہ چکھے، اس کی زندگی کا تار کھاتے ٹوٹے. نعرہ تکبیر.
عظمت کا یہ عالم، جب عام مومن عام انسان کی عظمت کا یہ عالم، تو ولیوں کے تاجدار غوث اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تاج الاولیاء، تاج والا، ادھر تاج والا ہے، بریلی میں تاج الشریعہ ہے، ہم تاج والے کو بھی مانتے ہیں اور تاج الشریعہ کو بھی مانتے ہیں، ادھر بھی شریعت ادھر بھی شریعت، ادھر بھی شریعت ادھر بھی شریعت۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی فکر کی تائید کی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کی فکر کی تائید کی، ہم نے جان لیا، ہم نے انہیں مان لیا۔ اب تیرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ تیرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ بہت سے لوگ آتے ہیں وایا وایا نکل جاتے ہیں، معلوم پڑ گیا غیاث الدین آنے والا ہے، بڑا دیوانہ ہے، بڑا پاگل ہے، پتہ نہیں کس کا آپریشن کر ڈالے گا۔ شاہ فضل اللہ نے اس پر لگایا ہی ہے، شاہ فضل اللہ نے اس پر لگایا ہی ہے کہ تو نکل اور اعلیٰ حضرت کی شعر کی ترجمانی کر کہ کل کے رضا ہے خنجرے وہ خار پر قبار آتا سکے تو خیل بنائے نشر کرے وہ رضا کے لیجے کی مار ہے یادو کے سیلے میں غار ہے اسے چارے تو ہی کمار ہے وہی وار وار سے پار۔ واہ 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 واہ، ہم ناگپور کو نارنگی سے نہیں جانتے، ہم ناگپور کو نارنگی سے نہیں جانتے، ہم تاج والے کو تاج کے گنبد سے جانتے ہیں۔ یہ ناگپور جو آباد ہے، یہ ناگپور جو آباد ہے، یہ اس خوشبو کو سوز رہا ہے جس خوشبو کا ذکر جب بریلی کا مجدد کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ان کی مہک لے دل کے، ان کی مہک لے دل کے گنچے کھلا دیے، گنچے کھلا دیے، اب تمہاری ڈنٹھل ہی نہیں ہے تو کھلے گا کیا؟ اگر کھلانے کی چاہت ہے تو پودے کو لگانا ہوگا، پودے کو لگانا ہوگا، عشق و وفا کی پانی سے سینچنا ہوگا، درود کی ترجمانی میں اس کا ورد کرنا ہوگا، جب اس میں جب گنچے نکلیں گے تو یہ گنچا گنچا کہے گا ان کی مہک لے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کچھے بسا دیے ہیں، ٹکڑے کیے کمر کے سورج اگا دیے ہیں، ان کی مہک لے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تم ڈھونڈو اپنے پیر صاحب کا دامن، ہم نے تو دامن مصطفیٰ ڈھونڈ لیا، تم کو تمہارا یار پیر مبارک ہو، ہمیں اعلیٰ حضرت کا بیٹا مفتی اعظم مبارک ہو۔ آج کل شباہت کا بڑا چرچا چل رہا ہے، شباہت سے مراد شباہت حسین مت سمجھیے، ہے نا، جسے دیکھیے وہی ہم شبیہ فلا۔ شباہت کے لیے پہلے کردار درست کرو، شباہت کے لیے پہلے احمد مختار کے سچے وفادار بنو، شباہت کے لیے پہلے اپنے کردار و اصول کو درست کرو، نماز کی پابند بنو، نمازی بنانے کی فکر اپنے اندر پیدا کرو۔ ہر ایک جسے دیکھیے وہی کسی نہ کسی کی شبیہت لیے وہ گھوم رہا ہے، جبکہ اگر پوچھ لیا جائے کہ ان کا کردار کیا تھا، تمہارا کردار کیا، ان کا کردار کیا تھا، تمہارا کردار کیا ہے، تو مریدوں پیر صاحب سے پہلے مریدوں کے پیٹ میں جوانڈس کی بیماری شروع ہو جائے، ہے نا۔ اس لیے غیاث الدین سے الجھنے کی کوشش مت کرا کرو، یہ خادم السپریم و پاور خانقاہ کا خادم ہے،
جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء نے آ کر اپنی جبینوں کو جبین نیاز پیش کیا ہے، وہ خانقاہ کالپی شریف جس کی بارگاہ میں جب امام احمد رضا حاضر ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ مگر ہمیں پیر بن کر نہیں آئے، بھلے چاہے جو آئے مرید کرے، ہمیں پیر مرید بن کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ بھی ایک پالیسی ہے نا، لوگ دلال چھوڑتے ہیں مرید کرنے کے لیے، ایجنٹ بناتے ہیں شہر میں مرید کراؤ ہماری عظمت کے لوگ نعرے لگائیں۔ ہمیں کسی نہ عظمت کے نعرے لگوانے کی ضرورت ہے نہ اپنے مرید بنانے کی ضرورت ہے۔ جتنے وایا مہریرا بریلی کچھوچا مسولی بلگرام جتنے آئیں گے سب کو وایا کالپی ہی آنا ہو، تو پھر ہمیں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بنانے کی ضرورت کیا ہے رحمت علی صاحب؟ پھر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم بھی پڑھو گے، تمہارا پیر بھی یہی پڑھے گا، دے محمد کے لیے، روزی کرو احمد کے لیے، کون ہے فضل اللہ سے حصہ گدا کے بعد۔ زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت نے پڑھا، مفتی اعظم نے پڑھا، حجت الاسلام نے پڑھا، مفسر اعظم نے پڑھا، شاہ برکت اللہ نے پڑھا، حضرت علی رسول نے پڑھا، حضرت حمزہ نے پڑھا، سب یہی پڑھتے دے محمد کے لیے، روزی کرامت کے لیے، کون ہے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ جب اتنی بڑی ملک ہے ہمارے پاس تو دیکھ ریکھ تو بھائی رکھوالی تو کرنی پڑے گی۔ اب چاہے ناگپور میں تم کچھ کرو یا کانپور میں کچھ کرو، غیاث الدین کے ڈنڈے سے بچ نہیں پاؤ، ہے نا، بچ نہیں پاؤ۔ سب کوئی کہتا تھا ہمارے پیر صاحب کے اوپر کہا ہے۔ میری ایک گفتگو ایک اصول کے دائرے میں ہوتی ہے، اب وہ اس کا ایک ایسا سائز میں نے بنایا ہے کہ جس پر اس سائز کا جو بھی ہوتا ہے اس پر فٹ ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کو، کوئی کہتے ہیں نہیں آپ کے پیر کو نہیں کہا، ہمارے پیر کو، وہ نہیں اس مولانا صاحب کو نہیں کہا، اس مفتی صاحب کو کہا۔ میرے بھائی اس سائز کے ہو ہی کیوں رہے ہو؟ اگر اس سائز سے بچنا ہے تو آج ہی کہنا شروع کر دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھا لے۔ آپ کہیں گے فخرو نے کہا ہو، یہی حسینی میاں سے روز مسئلے پوچھتا تھا، اس نے ہی کہا ہو، یہ کیا کہیں گے میاں؟ ان کی کیا ہو؟ ہم جو بھی بولتے ہیں یہ شاہ فضل اللہ بلواتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ میرے بھائی اس دور فتن میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج جانے کی وہاں کانفرنس اصلاح معاشرہ کانفرنس ہو رہی، اپنے گھر کی اصلاح کر نہیں پائے، معاشرے کی اصلاح کرنے نکلے۔ معاشرے کی اصلاح سے پہلے خود اپنے گھر کی اصلاح کرو، اپنی بہن بیٹیوں سے اپنے پیر صاحب کے ہاتھ چموانا بند کرو، اس کو مسلکی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ بعد میں پیروں کو بدنام کرنا تم ہی کام کرتے ہو، خود وہ کام کرتے ہو کہ جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بعد میں بدنام تم ہی بھی کرتے ہو۔ میرے بھائی معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو تو اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کا درس دو، یہ شریعت مصطفیٰ، اصول شرع۔ خود بھی اپنی نگاہ پر پردہ ڈالو، جس طرح سے اپنی بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہو ویسی قوم کی ہر بیٹی کی حفاظت کرنا سیکھ جاؤ، زمانہ تمہاری تعظیم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ سید کیفی صاحب نے خوب جھوم جھوم کر پڑھا ہے نا، صابر رضا صاحب نے خوب جھوم جھوم کر پڑھا ہے نا، ہمارے مجیبی صاحب بیٹھے ہوئے پیچھے ہے نا، انہوں نے خوب جھوم جھوم کر پڑھا ہے نا۔ شہزادے شہباز دکن بھی تشریف لے آئے، اچھے کیوں نہ آئے، یہ تاج والے کی نگری ہے، ہم بھی آئے، مگر براہ راست ان سے نہیں مانگے، اپنے مرشد کے وسیلے سے مانگے۔
اس لیے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے تجھ سے در، در سے سک، تجھ سے در، در سے سک، سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سنگ ہیں، اس نشانی کے جو سنگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اپنی گردنوں میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا پہن کرو۔ پیر صاحب کے پیچھے بھلے ہی کتنے تیز دوڑ رہے ہو، اگر مسجد سے مؤذن اللہ اکبر کی آواز دے دے تو پیر صاحب کو بھی مخاطب کر کے کہو کہ حضرت مسجد میں آذان ہو گئی ہے، آپ بھی چلے نماز ادا کر لیں اور ہم لوگ بھی نماز ادا کر لیں۔ آج پیر آ جائے تو مسجد کے اماموں سے مصلی چھین لیتے ہو۔ اپنے اماموں کی قدر کرنا سیکھو، اپنے اماموں کی قدر کرنا سیکھو۔ جو مسجد کے اندر تمہارے امام ہیں، مسجد کے باہر بھی وہی تمہارے قوم کے بھی امام ہونا چاہیے۔ اپنی مسجدوں میں ایسے امام رکھو میاں جو بغیر کسی کی مدد کے اپنی قوت و طاقت اور علمی بصارت اور بصیرت سے کتابوں سے آپ کے لیے مسائل شرعیہ کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ ایسے لکھے پڑھے نہیں، پڑھے لکھے امام اپنی مسجدوں میں رکھو۔ آج جہاں سے ادھر سے ادھر سے دیکھی کہیں سے بھی اٹھا لاتے ہیں لوگ امام، بعد میں مسجدیں دوسروں کے قبضے میں جاتی ہیں۔ اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ڈیکوریشن سے پہلے امام اچھا رکھو۔ جب امام اچھا ہوگا تو آپ کی نماز اچھی ہوگی، اور نماز ہم وہ نماز بڑی جماعت دیکھ کر نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، 72 ہی صحیح ہے مگر پھر بھی کامیاب ہیں۔ بڑی جماعت دیکھ کر کعبہ شریف میں جا کر سجدہ مت کرنے لگنا، اس لیے کہ وہ کعبۃ اللہ کا امام تو ہو سکتا ہے، حرم کا امام تو بن سکتا ہے، مسجد نبی کا امام تو بن سکتا ہے، مگر ہم بریلویوں کا امام تب تک نہیں بن سکتا ہے جب تک زبان حال سے نہ کہے گا میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے۔ نمازوں کو درست کرو۔ اے عرس تاج الاولیاء میں آنے والوں، پیروں کی خیر و خیریت خواہش سے پہلے اپنے والدین کی خیریت کو طلب کرو۔ پیر کو راضی کرنے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرو۔ اپنے لیے ایئر کنڈیشن روم بنایا ہے تو کم سے کم والدین کے لیے کولر والا ہی روم کا اہتمام ضرور کرو۔ اگر تمہارے والدین تم سے راضی رہیں گے تو دنیا میں کوئی طاقت ایسی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو تمہیں پستی کی طرف لے جائے، ہر شے تمہیں خود بلندی کی طرف لے جاتی ہوئی نظر آئی۔ نماز سے اپنے آپ کو قریب کرو۔ عاطف الرحمان صاحب فرما رہے تھے، پیر آتے کہتے ٹھیک ہے ہم بھی نہیں پڑھتے تم بھی مت پڑھو۔ ایسا پیر ہی نہیں ہے، وہ پیر تو ہو سکتا ہے مگر پیر نہیں ہو سکتا۔ شرائط پیر کیا ہے؟ پیر کے لیے ایک شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا عالم دین ہونا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے عالم ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا جب ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر توبہ کرا رہا ہے تو اس کو مسائل شرعیہ کا جاننے والا ہونا ضروری، اور آپ کے جو شرعی دینی مسائل ہوں ان کو حل کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہو۔ پیر جب آئے تو اسے بند کمرے میں ایئر کنڈیشن میں کر کے ڈرائی فروٹ مت کھلایا کرو، قرضے لے لے کر اور بیاج اور سود پر پیسہ لے لے کر پیروں کو نذرانے مت دیا کرو۔ بھلے ہی چٹنی روٹی گھر میں ہو، پیر کے سامنے یہی پیش کر دو کہ ہم نے تو جو کچھ تھا آپ کے ہاتھوں پر بیچ دیا، قدموں میں بیچ دیا، ہمارے پاس جو بھی چٹنی روٹی ہے حاضر ہے، آپ دعا کیجئے مرغہ روٹی کا انتظام ہو جائے، مگر قرض لے کر پیروں کو خوش مت کرو۔ آج تو میاں کل کے پیروں کا معاملہ تو یہ تھا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ لوگ کئی ماہ کا سفر کرتے تب کہیں پیر جا کر پیر کامل ملا کرتا تھا، اور آج کا جو سروے ہے اس سروے کے مطابق اگر آپ اپنے گھر سے ایک کنکری باہر پھینکیے تو کسی نہ کسی پیر پر ہی جا کر گرے گی، کسی نہ کسی پیر پر ہی گرے گی، اس لیے کہ لوگوں نے پیر صاحب نے اتنے خلیفہ پال رکھے۔ بھائی خلیفہ بھی پیر ہے، دو چار تو بنا ہی لیے ہوں گے مرید، ہے نا؟ اس لیے میرے بھائی عرس تاج الاولیاء میں آپ حاضر ہوئے ہو، کوئی مسئلہ؟ عرس تاج الاولیاء میں آپ حاضر ہوئے ہو تو یہ فکر لے کر جاؤ
عورتوں کے خلق ملت سے دور رہو. بارگاہ تاج الاولیاء میں آئے ہو تو سچے دل سے توبہ کر کے یہ جاؤ، اے میرے شیخ، اے میرے تاج الاولیاء، اپنی نگاہ ولایت کی ایک کرن ہم پر ڈال دیجئے، تاکہ جب ہم یہاں سے گا جائیں تو زمانے کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ رہے، بلکہ یہی کہنے والے رہے کہ تیرے ٹکڑوں پر پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے. حضرت تاج الاولیاء کس کو کیا عطا فرما رہے ہیں؟ یہ ان کے پاس اتنا پاور کہاں سے آیا؟ کبھی سوچ کر سوچئے. اگر آپ کو تو موبائل چلانے سے فرصت نہیں رہتی، کتنی جلدی کوئی جملہ پیر صاحب کے زبان سے نکلے اور ہم اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں. گرانڈ انٹری ہو رہی ہے ہمارے پیر صاحب سے. کبھی اپنی انٹری مسجد میں بھی کر لیا کرو، تو پھر کہہ دو کہ پاک رہیے. مسجدیں خالی ہیں، آواز دے رہے ہیں. آج کہتے ہو ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں. کیسے مسجدیں محفوظ ہوگی جب تم نے مسجدوں میں سجدہ کرنا ہی بند کر دیا؟ اور پیر صاحب کو اس سے کوئی مطلب نہیں، خود بھی بے نمازی ہیں تو مریدوں کو کیا سبق سکھائیں گے نماز پڑھ لیں؟ ایک نہیں 1000 پیروں کا نام لسٹ میں گنوا سکتا ہوں. مجھ سے کسی کا کوئی معاملہ چھپا نہیں ہے، اور میرے تعلق سے جس کو جو چھاپنا ہو وہ چھاپ دے. غیاث الدین کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری فکر ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پن جاتا ہے. مگر نظریات سدھار کر کسی خانقاہ کے شہزادے رہیے، مگر شہزادے بن کر رہو. پیرزادے ہو پیرزادے بن کر رہو، مگر مصطفیٰ کی سنتوں سے کبھی اپنے آپ کو دور مت رکھو. ہم مسلک اعلی حضرت کے وفادار ہیں نا بھائی؟ مسلک اعلی حضرت کے وفادار ہیں. کیسے وفادار ہیں آپ بتائیے؟ خالی نعرہ لگانے والے تاج شریعت زندہ باد، قائد ملت کا دامن نہیں چھوڑے گا. بیوقوف، پکڑا ہی کب ہے جب چھوڑے گا؟ اپنے مرشد کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پہلے پکڑنے کی اپنے اندر صلاحیت تو پیدا کر. اپنے آپ کو سچا پکا مومن و مسلمان بناؤ پہلے. اور مومن و مسلمان بننے کے لیے فکر کیا ہونا چاہیے کہ ہر فکر سے دور رہ کر شریعت مصطفیٰ کی پابندی کر. چاہے چچا کی لڑکی ہو چاہے خالو کی لڑکی، اسی سے اپنی زندگی اجواز زندگی کی شروعات کرو. جو خاتون کنیز فاطمہ ہو، اپنی بیٹی اسی گھر میں دو جس گھر میں مصطفیٰ پر سلام پڑھا جاتا ہو. بڑے سیٹ کی بیٹی دیکھ کر مت لاؤ، یا امیر زادہ دیکھ کر اپنی رشتہ داری مت قائم کرو. غریب کے گھر میں رشتہ داری کر لینا، مگر مصطفیٰ کے غلام کو گھر میں اپنی رشتہ داری کرنا. یہی تاج الاولیاء نے پیغام دیا. وہاں عتیق الرحمان صاحب فرما رہے تھے نماز بھی اور ڈیوٹی بھی. اور جب اس راز سے پردہ اٹھا تو دنیا کو نہیں پکڑا. حضور تاج الاولیاء نے دنیا کو نہیں اپنایا، بلکہ رضا الہی کے لیے اس سب کو ترک کر دیا، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا. جب زمانہ ڈھل کر چلا رہا، کہاں جا رہے ہو؟ ناگپور جا رہے ہو. کیوں جا رہے ہو؟ کوئی فنکشن ہے، کوئی شو ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، عرس تاج الاولیاء ہو رہا ہے. وہاں کیا ملے گا؟ وہاں قلب کو سکون ملے گا. عشق و وفا کا وہ لمحہ ہمیں ملے گا جس سے ہماری مقدر کا ستارہ جگمگاتا ہوا. میرے بھائی، اس دور پرفتن میں ضرورت اس چیز کی ہے. جیلانی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. پیغام ہے بربریلی کا. آج لوگ بریلی سے انحراف کر کے بیٹھے ہوئے. میں کہتا ہوں بالکل آپ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ مت لگاؤ، بالکل مت لگاؤ. ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ اعلی حضرت کا نعرہ لگاؤ، تاج شریعہ کا نعرہ لگاؤ، قائد ملت کا نعرہ لگاؤ. مگر اپنے باپ سے یہ بھی لکھوا کر دو کہ جو اعلیٰ حضرت نے فکر دی ہے وہ شریعت کی فکر ہے یا کسی اور کی فکر ہے.
ہم کیوں اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، احمد مختار کا ذکر کرتے ہیں۔ رضا نے اگر تم جیسے چاپلوسوں کی پالیسی اگر ہوتی تو رضا ہرگز یہ نہ فرماتے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان پارا کو پارے نہ کر دی۔ نواب نان پارا نے کہا تھا ہماری عظمت کے کچھ قصیدے لکھ دو، تو امام احمد رضا فرماتے میں دنیا والوں کے قصیدے لکھنے کے لیے نہیں ہوں، مجھے جو زندگی ملی ہے وہ اپنے مصطفیٰ کی عشق میں گزارنے کے لیے ملی۔ ان کے بیٹے انہیں پوری دنیا ہم شبیہ غوث اعظم، علی الاطلاق انہیں پوری دنیا ہم شبیہ غوث اعظم کیا کہتی ہے؟ مفتی اعظم، مفتی اعظم۔ اسی ٹریک پر چلتے ہوئے کچھ لوگ اور بھی بڑھ رہے ہیں، وہ آگے وہ سمجھیں گے خود۔ مفتی اعظم کیسے شباہت کے درجے پر فائز تھے، اتنا دو جملوں میں سمجھ لیجیے۔ مرید نے ہاتھ دیا مفتی اعظم کے ہاتھ، مفتی اعظم فرماتے کہو میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، کہا نہیں میں نے تو اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا، کہا پھر کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، کہا نہیں میں نے تو مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا، کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، کہا نہیں میں نے تو مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ فرمایا کیوں نہیں کہتا ہے؟ کہا حضور ابھی آپ نے توبہ کرائی، ابھی تو آپ نے توبہ کرائی، اور آج کے مریدوں کا حال دیکھ لیجیے، چاہے جتنی ابھی تازہ توبہ پیر صاحب نے کرائی ہو، مگر 1000 جھوٹ بول دیں گے۔ اگر وہ سچا مرید تھا، مریض نہیں بن رہا تھا، مرید بن رہا تھا۔ مفتی اعظم نے فرمایا کیوں نہیں بول رہا؟ کہا حضور آپ کو دیکھ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مفتی اعظم نے اپنا دست شفقت اس کے سر پر رکھا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ دست شفقت مفتی اعظم نے اس کے سر پر رکھا، کہا اب تو بولتے میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، بول اٹھا میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ کہا پہلے کیوں نہیں کہہ رہا تھا؟ سرکار پہلے آپ کو دیکھ رہا تھا اور وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جب آپ نے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بغداد میں حاضر ہو اور غوث اعظم کے بارگاہ کریم میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو۔ اسی لیے انہیں ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم کا مفتی اعظم، مفتی اعظم، مفتی اعظم۔ اس لیے میرے بھائی ہم تاج الاولیاء کے عرس میں حاضر ہیں۔ آج ہی کا وہ دن ہے جب دنیا سنیت کا ایک عظیم ستارہ جسے دنیا شریعت کا امین کہتی تھی، یعنی امین شریعت کے نام سے جانتی اور پہچانتی تھی، عکس حضور مفتی اعظم، جلوہ حضور مفتی اعظم، پروردہ حضور مفتی اعظم، حضور امین شریعت علامہ سبطین رضا خان علیہ رحمت اللہ، حضرت کی 20 سال کی تاریخ۔ کیوں آج دنیا انہیں یاد کر رہی ہے؟ بس تھوڑا سا سوچ لیجئے، آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ سنگلات زمین ہے، ایم پی اور چھتیس گڑھ کا پورا علاقہ اور اڑیسہ سے لگا ہوا علاقہ، سنگلات زمین، نہ کوئی گاڑیوں کا انتظام ہے، نہ کوئی آج ایئر کنڈیشن سواریاں ہیں، مگر ہم نے قریب سے امین شریعت کی زندگی کو پڑھا ہے۔ سائیکل ملی تو سائیکل پر حضرت جا رہے ہیں، بیل گاڑی ملی تو بیل گاڑی سے جا رہے ہیں، جو سادھن ملا، جو ذریعہ ملا، پیدل لوگ لے کر چلے تو چل دیے۔ کس لیے؟ اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کی آبادی کو بسانے کے لیے۔ آج پوری دنیا انہیں امین شریعت کہتی ہے، اور تعالی حضرت کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ بھی گلستان کالپی کا ایک چہکتا ہوا پھول ہے، اسی باغیچے کی ایک ٹہنی سے لگا ہوا ایک پھول ہے جسے دنیا مفتی اعظم کہتی ہے، ہمشی بھی ہے، مفتی اعظم کہتی ہے، امین شریعت کہتی ہے۔ تب تعالی حضرت کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔
میرے بھائی اس سے تاج الاولیاء میں آئے ہو، وقت ایسا بھی قریب ہوگا، نماز فجر کا وقت ہوگا، آپ حاضری بھی دیں حضرت کی بارگاہ میں، مگر نماز ترک نہ کریں، نماز ترک نہ کریں۔ ہر عاقل و بالغ پر کیا ہے نماز؟ زور سے بولو، فرض ہے۔ پیر صاحب کا ہاتھ چومنا فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ کیا ہے؟ نماز فرض ہے۔ ہر کنڈیشن میں آپ کے اندر ذہن و دماغ کی سکت باقی ہے، تب تک آپ پر نماز فرض ہے، تب تک آپ پر نماز فرض ہے۔ یا حسین یا حسین کا نعرہ لگاتے ہو، میرے آقا امام علی مقام کربلا، میرے آقا امام علی مقام کربلا، ایک محرم سے 10 محرم تک لوگ تلواریں چلا ڈالتے ہیں۔ میرے بھائی تلواریں مت چلاؤ، حسین کے کردار کو سمجھو، حسین کے اصول کو سمجھو۔ میرے حسین نے کربلا 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچ کر کربلا سے امت مسلمہ کو کیا پیغام دیا، کس طرح سے سجدے کیے حسین نے، کس طرح سے انتظام و اہتمام کیا میرے حسین نے، اور آخر لمحے میں نماز کی اہمیت سمجھو۔ آپ نماز میں کس درجہ بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو کس درجہ وہ غرق ہوتا ہے رب کی بندگی میں، یہ کربلا میں میرے آقا امام علی مقام نے سکھایا۔ سجدے میں سر، گردن پر تلوار چلی، تن انور سے سر انور جدا ہوا، مگر آہ نہ کی۔ یہ امت کو پیغام دے دیا ہے میرے نالا کی امتیوں، نماز وہ اولین ترین عبادت ہے جس میں بندہ جب اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رب کی بندگی کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تن سے سر جدا ہوا، مگر میرا حسین کل بھی شاہ تھا، آج بھی شاہ ہے، کل بھی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ ہے، کل دین کی حفاظت کی تھی، آج اسی دین پر اہل سنت والجماعت قائم نظر آ رہا ہے۔ حسین نے کربلا میں سجدہ کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا، کسی بھی سلسلے سے وابستہ رہنا مگر نماز کبھی مت چھوڑنا، نماز کبھی مت چھوڑنا، بھلے سب کچھ ہو جائے۔ نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کیا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ بہت علی کی محبت کی بات کرتے ہو، چلو ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مقام صحبہ ہے، حضرت مولا کائنات ہے، مصطفیٰ کی مقدس ذات ہے۔ عصر مصطفیٰ ادا فرما کر آرام فرما تھا، علی نے نماز عصر ادا نہ کی تھی۔ سورج اپنے اصول کے اعتبار سے غروب ہو گئے، تمہارے سامنے تو ہزاروں سورج غروب ہوتے ہیں، ہزاروں نکلتے ہیں، فجر قضا ہو جاتی ہے اور مغرب بھی قضا ہو چلی جاتی ہے، تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتا، مگر ادھر سورج ڈوبا، غروب ہوا، علی کی آنکھوں سے آنسی جاری ہوا، علی کی آنکھوں سے عشق جاری ہو گیا۔ مصطفیٰ بیدار ہوا، ارشاد فرمایا اے علی کیا ہوا؟ کہا آقا سورج ڈوب گیا۔ اے علی وہ تو روز نکلتا ہے، روز ڈوبتا ہے۔ بولے آقا آج کچھ نیا ہی میرے ساتھ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آقا آپ نے عصر ادا کر لی تھی، میں عصر ادا نہ کر پایا تھا، سورج ڈوب گیا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے اے علی کدھر ڈوبا؟ علی نے عرض کیا آقا ابھی ادھر ڈوبا۔ نبی نے اشارہ کیا، اعلیٰ حضرت نے اسے کوٹ کیا، بریلی میں بیٹھ کر لکھنا شروع کر دیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے سورج، اور محاورہ یہ کہ الٹے پاؤں پلٹنا، ایک سورج مصطفیٰ کی کتنی فرما برداری کر رہا ہے، اور تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے کتنے بڑے نافرمان بنے ہوئے۔ اگر تم اپنی زندگی کی فکر میں اگر اصول رکھتے ہو اور اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو آج سے یہ عہد کر لو کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک،
اندھے لنگڑے دیکھ لے. قدرت رسول اللہ. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. لوگوں نماز کی پابندی کرو. اہدنا الصراط المستقیم. اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت سیدھے راستے پر چلانے کے لیے سہارا طلب کیا, کیا کوئی خطرہ ہے, ٹینشن؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہاں ہاں بہت بڑا ٹینشن ہے. تو ہم نے کہا ٹینشن کا ازالہ بھی کر دیجئے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے سونا جنگل, سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدری کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو. اعلیٰ حضرت نے تو لفظ چوروں کا استعمال کیا ہے, مگر ہم کچھ اور استعمال کرتے ہیں. چھائی بدری کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, پیروں کی رکھوالی ہے, پیروں کی رکھوالی ہے. اس لیے میرے بھائی اپنے ایمان و عقیدے کو محفوظ کرو. صرف 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کر اناؤنسمنٹ مت کرو. اپنی ماں کے پستان کا دودھ پیا ہے تو میدان میں نکل کر بات کرو. یہ 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کر اسٹوڈیو بنا کر کلپ عام مت کرو. تم سے فضل اللہ کا بیٹا چیلنج کرتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے تمہیں کتنے شبہات ہو, ادارہ ہو پیارے, انہیں آزمائے تو 3 آزما ہم جگر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شیر قلبی. ہماری جماعت کے پیروں سے سوال مت کرو. جو مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پیر ہیں ان سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں. غیاث الدین سے سوال کر لینا, اکیلے جواب تمہاری جماعت کا دے دے گا. بس ان کو تو کام کرنے دو. اور جتنے بھی پیٹ بھر کر میری تصویریں یا جتنے الزام لگانا ہو مجھ پر لگا لو. غیاث الدین تمہارے ایسے الزامات کو سون کر کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے. میرے اوپر اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہ لگنے پائے. وہ حکم میرے سر آنکھوں پر. اگر اللہ اس کے رسول اور شریعت مصطفیٰ کا کوئی حکم لگتا ہے تو پہلی صف میں, اول صف میں کھڑے ہو کر میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کو غیاث الدین کہتے ہیں. ہم غوث اعظم کے در کے بھکاری ہیں اور دائرے غوث اعظم میں رہتے ہیں. لوگ اپنا حلقہ بناتے ہیں, حلقہ بناتے بناتے خود ہلکے ہو جاتے ہیں, خود ہلکے ہو جاتے ہیں. خدا کے شکر ہے ہمیں حلقہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. غوث اعظم نے فرمایا میرے سارے مرید میری نگاہ میں ایسے ہیں, میرے سارے غلام میری نگاہ میں ایسے ہیں جیسے ہتیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانہ. تو ہم ان گنجیڑیوں سے پوچھو, ان چلمباز مجاوروں سے پوچھو تمہارا حلقہ کون سا ہے؟ دمادم مست قلندر یہی حلقہ ہے تمہارا. اپنے حلقے ارادت کی فکر کو روشن کرو. تمام پیران نظام کو یہی فکر دیتا ہوں, آپ اپنے حلقہ ارادت میں جاؤ, اپنے مریدین کو نماز کی پابندی کی فکر دو. جو باشرح نہ ہو انہیں باشرح بننے کی فکر دو. کریم پاؤڈر لگا کر اور رنگ پوت پات کر اپنے آپ کو جوان ثابت مت کرو. جیسے ہو وہی سے ہی رہو. اس لیے کہ فاسق ہونے میں ایک یہ بھی علامت ہے نا. اس لیے اپنا جو روپ ہے وہی روپ لے کر سامنے جاؤ, ہے نا. جبہ آج انہوں نے کہہ دیا جبہ پہلے, میں نے کہا تو کرتا پجامہ پہن کے جاؤں. ناگپور والے تو پہچانتے ہی ہیں, آ نہیں پاؤ آ رہے ہیں. پہلے یہاں آ جاتی ہے خبر, آ رہے ہیں, کسی نہ کسی کے اوپر بم پھوڑیں گے.
ارے کام ہی کیوں ایسا کرتے ہو جو بم پھوٹتے ہیں؟ اپنی فکر کو روشن کرو. جس بھی بزرگ سے وابستہ ہو، جس سلسلے سے وابستہ ہو، اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوجے پیر کو چھیڑو مت، مگر پیر وہ ہو جو خود بھی پار جائے اور تمہیں بھی پار لے جائے. پیر ہمیشہ لکڑ بناؤ، پیر کبھی پتھر مت بناؤ، ورنہ خود بھی ڈوبے گا، صنم تم کو بھی لے ڈوبے گا. ایسا پیر بناؤ. جنید بغدادی سے خادم نے کہا حضور ہم بھی چلنا چاہتے ہیں، مگر کچھ لوگوں نے اپنی راجنیت اور سیاست چلا دی. وہاں بھی آ کر کہا وہ تو اللہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں اور تو یا جنید میں الجھا ہوا ہے. جیسی اللہ اللہ کا ورد شروع کیا ویسا ڈوبنے لگا. حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا حضور بھول گیا. کہا پھر واپس سے شروع کر دے. پھر یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید کہا، پھر واپس آ گیا. پار پہنچا. کہا پیچھے سے ایک جماعت کا ایک گرو گھنٹال آیا تھا. کہا وہ تو یا اللہ کا ورد کر رہے ہیں اور تجھے جنید میں الجھا دیا. کہا بے وقوف، جنید تک پہنچا نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کی بات کر. اس لیے لوگوں، بڑھ کے پیر صاحب آپ خود مت بنا کیجیے. قوم کو ستا کر کبھی پیروں کو جلسے میں مت لاؤ. بڑی خاموشی کے ساتھ کوئی بھی پیر کامل آئے، بڑے اطمینان سے انہیں لا کر منبر پر بٹھاؤ تاکہ لوگ ان کی زیارت کر لیں. ہاں اتنا کرتے ہو، کتنے لوگوں کو اذیت پہنچتی، کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی. یہ بڑوں کا منصب نہیں ہوتا ہے. انہوں نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی ہے. رب تعالی ہمیں نقش پائے مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان و عقیدے کو پختگی کے ساتھ فکر کے ساتھ قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. عرس تاج الاولیاء میں ہم حاضر ہیں. رب تعالی خود سے سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ کے کرم کے صدقہ و فعل ہم سب غلامان قادری کو اپنی بارگاہ کرم کی حاضری میں قبول فرمائے اور اپنے خاص نگاہ کرم سے، اپنی ایک نگاہ کی تاج سے ہمیں بھی تاجوری عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو جائے.